صفحہ نمبر 148، آیت نمبر 103، سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کے فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، فظلموا بہا، انہوں نے ان نشانیوں کی ناقدری کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو صحیح فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، زیادہ حق اور مناسب یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کے متعلق وہی کچھ کہوں جو واقعی برحق ہو۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کے آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اپنے وطن۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی واضح نشانی ہے تو دکھاؤ اگر آپ سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، ان کے سامنے اپنی لاٹھی ڈال دی، اچانک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالا تو وہ زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب علیہم السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کے عہدے کا نام تھا۔ فرعون کا اپنا اسم محض ولید بن مصعب یا قابوس یا مرالفتاح منقول ہے۔ ولید کا نام زیادہ معروف چلا رہا ہے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، مو کا معنی ہے عبرانی زبان میں پانی، اور سا کا معنی ہے درخت۔ موسیٰ درختوں کے درمیان پانی سے اٹھایا ہوا بچہ، اور ایک فارسی میں موسیٰ ہے، فارسی میں منہ کہتے ہیں بال کو، اور سا کہتے ہیں کی طرح۔ وہ اردو میں معقولہ مشہور ہے، لکھے موسیٰ تو پڑھے خدا۔
اس کے دو معنی ہیں، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں کلام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپس میں باتیں ہوتی رہتی تھی، اللہ ان کی بات سنتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات سنتے تھے۔ اور ایک معنی فارسی زبان کی روح سے لکھے موسیٰ، بالوں کی طرح جب لکھو گے پڑھے خود آ، تو پھر خود آپ آ کے آپ نے پڑھنا ہے، ہمیں آپ کی لکھائی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا اور ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ہاں اجازت دیجیے، ان کو اپنے وطن واپس میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے؟ یہ سوال یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس پہ پھر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی کہ ایسے واقعہ پیش آیا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، وہاں سے اٹھائے گئے، جا کے مصر میں پھر اس نے اپنی حکومت کے دور میں اپنے والد ماجد رشتہ داروں کو بلایا، مصر میں ان کا بڑا استقبال ہوا۔ اسی طرح بنی اسرائیل مصر میں نقل ہو گئے۔ قبطی قوم جس سے فرعون بھی تھا، وہاں کے مقامی لوگ وہ بنی اسرائیلیوں پہ ظلم کرتے تھے کہ یہ پرائے وطن سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں ان کو اپنے وطن واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت نہیں دی کہ پھر ہماری خدمت کون کریں گے؟ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اپنی لاٹھی پھینکی ان کے سامنے، تو روایات میں کہ پہلے ایک چھوٹا سا سانپ، پھر اس سے ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، بہت بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ کا اژدہا تھا۔ تفسیری مظہری نے لکھا ہے کہ اس کے سر پہ کلغی تھی اور اپنے منہ کو کھولا تو دونوں جبڑوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اتنا بڑا منہ دونوں جبڑوں کے درمیان، یہ ایک ہاتھ ہے شریعت میں، 80 ہاتھ دونوں جبڑوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور سطح زمین سے 1 میل اونچائی پہ تھا۔ باقی جسم زمین پہ اور سر اٹھایا ہوا اژدہا 1 میل زمین سے منہ کو اونچا رکھا، اور منہ کا نچلا حصہ زمین پہ اور اوپر والا حصہ جو فرعون کا قصر تھا، محل تھا، اس کے اوپری حصے سے لگ رہا تھا۔ اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اگر یہ اژدہا چاہے تو فرعون کے محل کو ہی وہ لپیٹ کے اپنے منہ میں نگل لے۔
اور تفسیری مظہری نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون بھاگ کے نکل گیا، اور یہ بھی تفسیری مظہری میں لکھا ہے کہ فرعون کو اتنی دہشت ہوئی، خوف ہو گیا کہ 400 بار فرعون کو اس حال کی شکایت ہوئی، اتنا بڑا رعب طاری ہو گیا تھا فرعون پہ۔ فرعون چیخ رہا تھا موسیٰ کو کہہ دو کہ فرعون کو آپ کے رب پہ ایمان ہے، آپ یہ اژدہا سنبھالنے میں ایمان لے آتا ہوں، پکا وعدہ ہے۔ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اتنے میں لوگ چیخ چیخ کے بھاگنے لگے، بھاگ دوڑ میں وہ کچھ لوگ گر گئے، جس کی وجہ سے 25 افراد مر گئے تھے۔ اچانک دہشت، خوف، سب کے سب بھاگ گئے، بھاگنے کی وجہ سے 25 افراد مر گئے تھے۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی اپنی شان ہے، جیسے چاہے پیدا فرمائے، جیسے چاہے دکھائے، نہ تو اس کے پاس کچھ مادے کی کمی ہے، نہ کوئی کام اس کے حکم کے سامنے ناممکن ہے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو دوبارہ وہ ایک لاٹھی بن گئی۔ فرعون نے پھر بھی ایمان نہیں لایا، کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، اور کوئی معجزہ اگر ہو تو وہ بھی دکھاؤ، لیکن وہ معجزہ ڈرانے والا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا، پھر نکالا تو سورج سے زیادہ روشنی ہاتھ سے پھیل رہی تھی، ہاتھ کو کوئی سامنے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ معجزہ بھی تھا۔ پھر ہاتھ گریبان میں ڈالا تو معجزہ ختم۔ لیکن فرعون نے پھر بھی ایمان نہیں لایا اور کہا موسیٰ تمام جادوگروں کے استاد ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ انسان جو فرعون ولید بن مصعب سے موسوم تھا، اس کو پانی میں غرق کیا اور پھر باہر نکال کے کنارے پہ پھینک دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ رہے۔ اور آج بھی مصر کا علاقہ شرم شیخ، اس میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ مصر کے لوگ اس کا دیکھنا بڑا برا سمجھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کچھ مصریوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو ان سے ہم نے کہا کہ ہمیں مصر کا ویزا مل سکتا ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے آ جائیں اور فرعون کی وہ لاش ہم دیکھ لیں؟ کہنے لگا مل سکتا ہے، لیکن اس میں کیا کرتے ہو؟ اس لعین کو تم دیکھنے آتے ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے، کبھی نہ آنا۔ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، ہم اس کی شکل و صورت نہیں دیکھتے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو تم مصر میں مت آؤ۔ وہ لوگ مصر کو مصر بولتے ہیں، مصری لوگ مصر کو مصر بولتے ہیں۔ مصر میں اس نیت سے کبھی نہ آنا۔ میں نے اس سے کہا نہیں، دیکھو قرآن فرماتا ہے اللہ نے بطور عبرت اس کے جسم کو باہر پھینک کے
رکھ دیا ہے تاکہ نسلوں کے لیے، آئندہ لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ تو جب عبرت کے لیے اللہ نے اس کو چھوڑے رکھا ہے تو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ان کے ساتھ بڑی بات چیت ہوئی، لیکن مصری لوگ فرعون کی شکل کو دیکھنا بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا جرم کوئی ہے نہیں جو فرعون کو دیکھنے آتا ہے۔ لیکن شرعی حیثیت سے یہ جرم نہیں ہے، بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ثواب بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی ہے۔ تو عبرت کے لیے یہ واقعات اس لیے ہیں کہ انسانوں، اللہ فرماتے میرے بن جاؤ، سب کچھ میں کرتا ہوں، کرواتا ہوں۔ اللہ سے تعلق کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه۔ مذکورہ اقوام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کے فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، فظلموا بها، انہوں نے ان نشانیوں کی ناقدری کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو تو صحیح کیسا انجام رہا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مناسب یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کے متعلق وہی کچھ کہہ دوں جو واقعی برحق ہو۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں واضح نشانیاں لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے تو لے آؤ، دکھاؤ اگر آپ سچے ہو۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، لاٹھی کو ان کو سامنے پھینکا تو اس سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے پھر نکالا تو اچانک وہ بالکل سفید روشن نظر آ رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ خلوص الہیت نصیب فرما، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآنی مقامات ہیں برائے عبرت ہمیں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے اہل اسلام میں سے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ برائے نیک اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ جو صحت مند ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں بھی دور فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا رب۔